علما تمام قسم کی تعریفات حمد بڑائی بزرگی صلی اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے، جس کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات و احسانات ہیں۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی سید المرسلین شافی المذنبین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہے، دنیا بنانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اس طریقے سے اس کے اندر جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کی۔ ہم اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، یہ مقصد ہے ہمارا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس اللہ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تمہیں کہ کون تم میں احسن عمل کرنے والا ہے، بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو مطلوب ہے وہ احسن عمل مطلوب ہے۔ احسن عمل ایسے عمل کو کہتے ہیں جس میں خلوص پایا جاتا ہو، جس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور جس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو، تو ایسا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوگا۔ اور ایسے ہی اعمال اللہ رب العالمین کو مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مقصد کو فراموش نہ کرے۔ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو کبھی بھی بھولے نہ۔ دنیا میں اس قدر مگن نہ ہو جائے کہ آدمی آخرت کو فراموش کر بیٹھے، اپنے اس مقصد کو بھول بیٹھے، تو ایسی صورت میں اس میں انسان کے لیے خسارہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، اور آخرت جو ہماری اصل زندگی ہے اس زندگی کو بھی سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے، اور دو حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے آخرت کے مقابل میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اسی طریقے سے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالے اور پھر نکال کر کے دیکھے اس میں کیا آیا۔ جس طریقے سے یہ معمولی پانی انگلی میں جو لگتا ہے جلدی سے خشک ہو جاتا ہے، اس طریقے سے دنیا کی رعنائی، دنیا کی سرسبز و شادابی، دنیا کی رنگینیاں یہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے آدمی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالتا ہے، اس کی انگلی کے ساتھ جو معمولی سا پانی آتا ہے وہ دنیا ہے، اور سمندر میں جو پانی رہتا ہے وہ آخرت ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا معمولی پانی بھی نہیں آئے گا سمندر کے پانی کے مقابل میں، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کی حیثیت ہے، یہ دنیا ہے جس کی اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا۔ لیکن دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، متاع غرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ جس طریقے سے بچے کھیلتے ہیں، گرودا بناتے ہیں، پھر اس کو توڑ کر کے اپنے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے دنیا بھی بچوں کا یہ متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں اس میں زیادہ نہیں پھنسنا چاہیے، ہمیں اسی قدر دنیا سے لگانا چاہیے جس قدر ہماری ضرورت ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار میں ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
وہ بکرے کا بچہ ایسا تھا، اس کے کان بھی چھوٹے تھے، مرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کون ہے جو اس کو 1 دینار میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو یہ تو عیب دار ہے، کوئی بھی اس کو نہیں خریدتا، یہ تو مرا ہوا ہے، خرید کر کے کوئی کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو فری میں خریدے، ویسے خرید لے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول خرید کر کے کوئی کیا کرے گا، کوئی لے کر کے کوئی کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس طریقے سے اللہ کے نزدیک کی دنیا کی حیثیت ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بکری کا بچہ جو مر گیا ہے، جو عیب دار ہے، اس کی جس طریقے سے تمہاری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، اس طریقے سے دنیا کی حقیقت ہے۔ اس سے آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو قرآن مجید میں ہی بیان کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجیے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ، اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، اور وہ پانی جب زمین پر آتا ہے اور کھیتی پر پڑتا ہے تو کھیتی میں تازگی آ جاتی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب وہی کھیتی جب سخت ہو جاتی ہے تو معمولی ہوا کا جھونکا بھی کبھی ادھر کبھی ادھر لے جاتا ہے، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے جب اس کو کسان کاٹ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ یہ کھیتی، اس پر بہار آئی، اس پر رعنائی آئی، سبز و شادابی آئی، لیکن چند دنوں کے لیے، پھر اس کے بعد ختم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے دنیا کی مثال ہے۔ آدمی دنیا میں آتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے اوپر بہار کا وقت آتا ہے اور دنیا کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑے ہی وقت میں اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے اور موت آ کر کے دستک دے دیتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ کھیتی کی یہ رعنائی چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، اسی طریقے سے دنیاوی زندگی بھی چند دنوں کے لیے ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے بالمقابل آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہ جنت جس میں انسان ہمیشہ ہمیش رہے گا، کبھی بھی اس کی کوئی بھی نعمت ختم نہیں ہوگی، نہ انسان کی زندگی ختم ہوگی۔ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، تو اس وقت موت کو ایک بچڑے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنتیوں، اب تمہیں ہمیشہ ہمیش اسی حالت میں رہنا ہے، اے جہنمیوں، اب تمہیں ہمیشہ ہمیش اسی حالت میں رہنا ہے، اب تمہارے اوپر موت طاری نہیں ہوگی۔ دنیا میں آدمی پریشانیوں میں گرتا ہے، مصیبتوں میں پھنستا ہے، سوچتا ہے چلو موت آ جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی۔ وہاں جو تکلیف کی زندگی میں ہوگا، ہمیشہ اس طریقے سے تکلیف پہ رہتا رہے گا، ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، سانپ بچھو ٹستے رہے گا۔ ذرا سوچئے، ہمیں اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ بڑھو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی کیا ہوگی؟ یہ جنت ہے، اور یہ جنت کن لوگوں کے لیے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے، فرما بردار بندوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا تقوی پایا جاتا ہے، جو اپنی دنیاوی زندگی کو منمانی زندگی نہیں بسر کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمودات پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پہ چل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو ایسے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی انسان کے اوپر گزرا تک نہیں، سوچا تک نہیں، ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے جنت پہ تیار کر رکھی ہیں۔
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا جو یہ دنیا میں کرتے تھے. دنیا میں جو نیک اعمال کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، رات کی نیند کی قربانی دے کر کے مسجد میں فجر کی نمازوں میں آ جایا کرتے تھے، وقت کی قربانی دے کر کے اپنے دن کے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد میں آتے تھے جب نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، جو روزہ رکھا کرتے تھے، اعمال صالحہ کرتے تھے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، تو یہ انہی چیزوں کا بدلہ ہے. تو یہ جنت اللہ رب العالمین انہی اعمال کے بدلے میں دے گا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھی ہے. جنت کے بارے میں ہے کہ موضع سعوتن، کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے اس سے بہتر ہے. دنیا کے اندر کیا کیا ہیرے جواہرات، سونے چاندی، کیسے کیسے معدنیات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، لیکن ان سے بہتر جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ہے. 1 فٹ جگہ بھی نہیں ہوگی، ایک کوڑا کے رکھنے کی جگہ ہے. تو یہ اس جگہ اس سے بہتر ہے، دنیا سے بہتر ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اتنا ہی دل لگائیں جتنے میں ہماری ضرورت چل جائے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی شخص دنیا میں دل نہ لگائے یا دنیا میں کاروبار نہ کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتا رہے. نہیں، دنیا میں حلال کمائی کے لیے تگ و دو بھی کرے، محنت و مشقت بھی کرے، مال و دولت بھی حاصل کرے، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. ایک عزت کی زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت کا ہونا بھی ضروری ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو. تو آپ نماز بھی پڑھیے، عبادتیں بھی کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے لیے محنت بھی کیجیے، حلال کمائی حاصل کیجیے. مال و دولت کا حاصل کرنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے. کہیں اللہ اس کے رسول نے آپ کو دنیا کمانے سے روکا نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ دنیا میں آپ اتنا نابغن ہو جائیں کہ آخرت کو فراموش کر بیٹھیں، اپنی اصل زندگی کو فراموش کر بیٹھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ دنیاوی زندگی آپ کتنے عیش و آرام میں گزار دیں گے، لیکن آخرت جب تک آپ کی اچھی نہیں ہوگی آپ کبھی بھی کامیاب نہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کہا گیا ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. دنیا میں آپ کتنی مال و دولت اکٹھا کر لیں، پراپرٹی بنا لیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے جائیں، آپ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنوا لیں، جنت کے مستحق قرار پائیں. یہ اصل کامیابی ہے. تو اسی لیے ہمیں اصل کامیابی کی طرف دھیان میں رکھنا چاہیے، اور ہماری ساری تگ و دو آخرت کے حصول کی ہونی چاہیے. دنیا میں ہمیں اس طریقے سے رہنا چاہیے جس طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے کو پکڑا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ نصیحت کی، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اسی طریقے سے رہو جس طریقے سے اجنبی رہتا ہے، جس طریقے سے مسافر رہتا ہے. ایک مسافر آدمی جب سفر پہ کہیں جاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ یہاں ایک ضرورت کے تحت آیا ہے، چند دنوں کے لیے آیا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کو اپنے اصلی وطن میں لوٹ جانا ہے. وہ زیادہ اس سے دل نہیں لگاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہاں چند دن کے لیے آیا ہے. اس طریقے سے ایک مومن کو بھی دنیا میں اسی طریقے کی زندگی گزارنی چاہیے کہ دنیا میں چند دن کے لیے آیا ہے، اصل ٹھکانہ اس کا آخرت ہے، اصل ٹھکانہ اس کا جنت ہے. آخرت کی زندگی وہ اصل زندگی ہے. ایک مومن کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، اس کا مطلب یہی ہے. اس طریقے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کان یقول کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. یہ مت سوچو کہ کل سے ہم نماز پڑھ لیں گے، آج ہم ناپاک ہے کل سے غسل کر کے ناپاک نہیں، کل یہ نیکی کر لیں گے، نہیں، آج کرو. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور تم اپنی بیماری، اپنی صحت تندرستی کے ایام میں اتنے اعمال کر لو کہ بیماری کے لیے کافی ہو جائے.
اور اپنی زندگی میں اعمال کر لو کہ وہ موت کے لیے کافی ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے صحت و تندرستی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ اعمال کر لو، نیکیاں کر لو۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے، آپ بیماریوں سے جوجھ نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، اتنی بڑی نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے کہا گیا ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ صحت و تندرستی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، ورنہ جب آپ بیمار ہو جائیں گے، بیماریاں گھیر لے گی، تو آپ چاہے کر کے بھی مسجد نہیں آ پائیں گے، آپ اٹھنا چاہیں گے اٹھ نہیں پائیں گے، آپ کے قوا مطمئن ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، آپ چاہے کر کے بھی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو آپ اس کی قدر کرتے ہوئے ان صحت اور تندرستی کے ایام میں آپ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر لیجیے، اس کی قدر کیجیے، نیکیاں کما لیجیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ زندگی میں آپ نیکیاں کر لیجیے، موت کے آنے سے پہلے، موت کا فرشتہ جب آ جائے گا تو اس وقت آپ توبہ بھی کریں گے تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت آپ چاہیں گے کہ تھوڑا سا وقت مل جائے تو آپ کو وقت ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے، قبل اس کے کہ موت آ جائے، موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ورنہ اس وقت کہو گے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ اب تھوڑا سا وقت کیوں نہیں دے دیتا، تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا اور میں نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے کہ میرا بینک بیلنس جو ہے، میں نے جو جمع کر کے رکھا ہے، سیو کر کے رکھا ہے، اے اللہ اس کو میں تیرے راستے میں خرچ کر دیتا، اتنا وقت دے دے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جان لو اللہ رب العالمین کسی کو وقت نہیں دے گا، مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ ایک لمحہ بھی ملنے والا نہیں ہے، ایک منٹ بھی آپ کو موقع ملنے والا نہیں ہے، اس وقت آپ چاہ کر کے بھی نیکی نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر لیجیے، اس دنیاوی زندگی کے پیچھے اتنا مت پڑیے کہ آپ آخرت کو بھول بیٹھیے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ لوگ 60-70 سالہ زندگی کو بنانے کے لیے کتنی تگ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے اس کی زیبائش و آرائش کرتے ہیں، اچھا قسم کا فرنیچر لگاتے ہیں، اور گرمی سے بچنے کے لیے اے سی لگاتے ہیں، ہر کمرے میں اے سی لگاتے ہیں تاکہ کوئی تکلیف نہ ہمیں پائے۔ ذرا سوچئے، دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے، 60-70 سال کی زندگی کو بنانے کے لیے آپ کس قدر محنت کرتے ہیں، لیکن وہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کے لیے آپ کیا تگودو کرتے ہیں، آپ کتنی محنت کرتے ہیں، اس کے مقابل میں دیکھا جائے تو اس کا عشرے بھی نہیں، تھوڑا سا بھی آپ تھوڑی سی بھی محنت نہیں کرتے اس کے مقابل، جبکہ ہمیں زیادہ محنت آخرت کو سنبھالنے کے لیے کرنی چاہیے۔ دنیاوی زندگی تو کیسے بھی کٹ جائے گی، مصیبت میں، آسانی، پریشانی میں کسی بھی کٹ جائے گی، لیکن اصل آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اس قبر کی فکر ہونی چاہیے، جو آپ کا گھر ہے، وہ 2 گز زمین، وہی میں آپ کو رہنا ہے۔ اگر آپ کے اعمال صالحہ ہو جائیں گے، اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو یہی قبر آپ کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک تیاری ہو جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھول جائیں گی، جنت کا بستر لگا دیا جائے گا اور وہاں پہ جنت کی ہوائیں آنے لگیں گی۔ آپ دنیا کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں لیکن اس قبر کی زندگی کو، سفر زندگی کو سنوارنے کے لیے کوئی دگو نہیں کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، آج انسان کس قدر آخرت کو فراموش کر بیٹھا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اس کس قدر پھنس گیا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، جبکہ یہ ساری نعمتیں، ساری دولت، مال، یہ سب دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ہمارے پاس تنے تنہا ہوگے جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ میں نے تم کو نواز رکھا ہے، دے رکھا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ جاؤ گے، اپنے پیچھے چھوڑ دو گے ان ساری چیزوں کو۔ ذرا سوچیے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، ہمارے پاس آؤ گے تو تنے تنہا ہوگے، جس طریقے سے دنیا میں گئے تھے
بغیر اپنی مرضی کے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. اپنی مرضی سے ہم دنیا میں نہیں آئے اور نہ جائیں گے اپنی مرضی سے. جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اللہ کا بلاوا آئے گا، تب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اسی طریقے سے جائیں گے جس طریقے سے دنیا میں آئے تھے. ساری مال و دولت دنیا میں رہ جانے والی چیزیں ہیں، یہ سب دنیاوی کی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں قبر تک. ایک تو مال، اس کا اولاد، اس کی اولاد اور اس کا اعمال. لیکن 2 چیزیں قبر سے لوٹ آتی ہیں، اس کے لڑکے، اس کے اولاد، اس کے رشتہ دار جو جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، مٹی دینے کے لیے، مٹی دیے چلے آتے ہیں. مال جو تھوڑا بہت جاتا ہے وہ بھی چلا آتا ہے، لیکن قبر میں اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کے اعمال جاتے ہیں، اس کی نیکیاں جاتی ہیں. تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے جو ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارے ساتھ ہماری نیکیاں جائیں گی. اگر ہم نیکیاں کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو یہی نیکیاں ہمارے قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گی. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، لیکن انسان اس کی فکر نہیں کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس سے کوئی عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فالآن زوروها. میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، لیکن تم لوگ قبروں کی زیارت کرو. قبروں کی زیارت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جب جائے گا قبرستان میں، کبھی جب دنیا کی رنگینیاں آپ کو پھنسا لیں اور آپ کے اندر کبر و گھمنڈ و غرور آ جائے، تو آپ قبرستان کی زیارت کے لیے شیر خموشہ کی طرف چلے جائیے. دیکھیے کتنے مالدار لوگ تھے جو برانڈڈ کپڑے پہنا کرتے تھے، جوتے پہنا کرتے تھے، اچھی عالیشان بلڈنگوں میں، محلات میں رہتے تھے، لیکن آج من و من مٹی کے نیچے دفن ہے. عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہی انجام ہمارا بھی ہونے والا ہے، ہم بھی یہیں پہ آنے والے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر ذکر حاضر اللذات، خواہشات کو توڑنے والی موت کو تم کثرت سے یاد کرو. موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرو گے تو آپ کے اندر یہ تواضع و خاکساری پیدا ہوگی. آپ دنیا کی رنگینیوں میں زیادہ نہیں پھنسو گے، بلکہ آپ آخرت کی طرف بڑھو گے، آخرت کی تیاری کرو گے. اس لیے ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شخص کو ختم ہونا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے چہرے کے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت آدھا پہنچے گی، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط محفوظ قلعے میں کیوں نہ کر لو. آدمی کوئی مضبوط قلعہ بنا لے اور سوچے کہ وہاں پہ موت کا فرشتہ نہیں آ پائے گا تو اس کی خام خیالی ہے. وہاں بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور وہاں بھی اس کو موت سے کوئی بچا نہیں پائے گا. بہت سارے لوگ ہیں سوچتے ہیں کہ ابھی تو زندگی ہے، بڑھاپا آئے گا تو نیک اعمال کر لیں گے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، جوانی میں چلے جاتے ہیں. ابھی بوڑھے لوگ رہتے ہیں لیکن جوان چلا جاتا ہے پہلے، ابھی پوتے لوگ چلے جاتے ہیں، ابھی دادا باقی رہتے ہیں. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں تیار رہنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے. دنیا سے زیادہ لو نہیں لگانا چاہیے، دنیا کی رنگینیوں میں نہیں پھنسنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ایلا کیا، ان سے قطع تعلق کیا اور اوپر والے حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں. اجازت لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، اس پر بستر بھی نہیں ہے، اس پر بستر بھی نہیں ہے، اور تکیہ ہے جس میں کھجور کے چھالے بھرے ہوئے ہیں، اور سر کے پاس ایک مشکیزہ پانی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، اور آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کے بدن پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے. رونے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر آخر کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ والے اتنی آرام اور عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ایسی کرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے مالی والی دنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری مثال تو اس طریقے سے ہے کراکبن، اس مسافر کی طرح ہے جو ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور آرام کرنے کے بعد اس جگہ کو چھوڑ کر کے اپنے سفر پر نکل پڑتا ہے.
تو میری مثال تو اسی طریقے سے ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضون، کیا تم لوگ اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کافر و مشرکوں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے تو آخرت ہے، کیا تم اس سے خوش نہیں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نواز سکتا تھا، وہ پہاڑ کو سونا بنا سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی رنگینیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھنسے نہیں، بلکہ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت والوں کو بھی اسی بات کی تبلیغ کی، اسی بات کا حکم دیا کہ تم آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو کبھی فراموش نہ کرو، قبر کی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر کے پاس گئے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رویا کرتے تھے قبر کو یاد کر کے، جبکہ آپ کے تمام گناہ بخشائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا خوف کس قدر ہے، اللہ کا تقوی کس قدر ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کا ذکر آتا تھا تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ آیا کرتی تھی آنسوؤں سے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کا ذکر آتا ہے تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر آدمی یہاں کامیاب ہو گیا تو بعد کے مراحل بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر یہاں ناکام ہو گیا تو بعد کے مراحل اور زیادہ کٹھن اور دشوار ہوں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ آخرت کو روایت کر کے اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں میں 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی گارنٹی دے دی، جنت کی ضمانت دے دی، جنت کی خوشخبری سنا دی، یہ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے تقوی کا یہ عالم ہے، اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے کہ آخرت کو یاد کر کے اس قدر رویا کرتے تھے۔ اور ہمارا کس قدر گنہگار ہے، ایک دن میں کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں، لیکن ہم آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، آخرت کی کچھ تیاری نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور قیامت کی تیاری کریں اور آخرت کو کبھی فراموش نہ بیٹھیں، اس لیے کہ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے بھاگے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے، ہم سے مخفی نہیں ہے کہ ایک ماں کی ممتا کس قدر ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کی ہولناکی ہوگی، تو وہی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے بھاگے گی۔ حاملہ عورت کا حمل ہمارے خوف کے، دہشت کے گر جائے گا، ساقط ہو جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے۔ ایسا لگے گا کہ لوگوں نے شراب پی رکھی ہے، لیکن شراب نہیں پی رکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا، وہ دن بہت ہولناکی والا دن ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے ہولناکی سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال صالحہ ہوں گے، اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو ایسی صورت پہ اس دن ہمیں پانی بھی پینے کے لیے مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا سایہ بھی مل جائے گا۔ لیکن ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تب ہمیں اخروی زندگی کو سنوارنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ہمارے مطمع نظر آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ دنیا کی زندگی آدمی کتنے آرام میں کیوں نہ گزار لے، لیکن آخرت اگر نہیں ہوگی تو ساری چیزوں کو بھول جائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کی ساری زندگی عیش و آرام میں کٹی، جس نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ناز و نعم میں اس کی زندگی پلی، اور ایسے شخص کو لمحے بھر کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور پھر ہم سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی دنیا میں کوئی عیش و آرام دیکھا ہے؟ وہ سارے عیش و آرام کو بھول جائے گا، حالانکہ اس کی پوری زندگی عیش و آرام میں گزری ہے۔ اس کے بالمقابل ایک نیک شخص جس کی زندگی تکلیف میں اور مصیبت میں کٹی، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں رہا کرتے تھے، محتاج رہتا تھا، لیکن اس ایسے شخص کو جنت میں لمحے بھر کے لیے ڈالا جائے گا، سیر کرائی جائے گی، پھر اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا
کیا تم نے دنیا میں کوئی غم کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ شخص لمحے بھر کے لیے جنت کی سیر کرنے کے بعد ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا. یہ ہے حقیقت دنیا کی. ہم کتنا بھی آرام کر لیں گے، عیش آرام کر لیں گے، ساری چیزوں کو بھول جائیں گے ایک لمحے بھر کے لیے جب جاننے میں داخل کیے جائیں گے. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اخروی زندگی کو سنواریں. آج لوگوں کے اندر یہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں کہ لوگ دنیا کی صرف فکر کرتے ہیں، دنیا کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے آرام اور عیش آرام ہو جائے، اپنی زندگی آرام عیش آرام سے کٹ جائے، لیکن اخروی زندگی کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرتے ہیں. تو یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ہم دنیا کے لیے بھی محنت کریں، حلال کمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے روکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو آپ اچھے سے اچھا کپڑا بھی پہنیے، آپ اچھے سے اچھا جوتا بھی پہنیے، اچھے گھر میں بھی رہیے، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے. لیکن آپ آخرت کو فراموش نہ کریں، آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کریں اور سوچیں کہ ہماری اخروی زندگی یہ اچھی ہو جائے، اور دنیاوی زندگی میں آپ عبادتیں کریں، اچھے اعمال کریں. اگر یہ کریں گے تو آپ کی قبر کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور اخروی زندگی اچھی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو دنیا میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے. رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، لیکن تیرے رحمت سے مایوس نہیں ہے. اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا. رب العالمین ہمیں سے جو مریض ان کو شفاء کلی عطا فرما دے. ہمیں سے جو قرض دار ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہمیں سے جو مر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. ہمیں جب تک زندہ رکھ رب العالمین تو ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کرا، اسلام پر کرا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.